ایک ایک سنت کو صحابہ اکرام نے زندہ کر کے دکھا دیا. آج میرے گھروں کے اندر سے سنتوں کا جنازہ نکل گیا. آج میرے گھروں کے اندر سے سنتیں کون چھین کر چلا گیا. گھر کے اندر داخلی دروازے کا نہیں پتا, مسجد کے اندر داخل کیسے ہونا ہے اللہ کے نبی نے سنت کے مطابق سمجھا دیا. واش روم کے اندر جانے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے میرے نبی نے وہ بھی بتلا دیا. پیروں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے سنت کے مطابق بتا دیا. سر کے اندر تیل لگانے کا طریقہ بتایا, اپنی داڑھی کے اندر کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا, اتنی باریکی کے ساتھ بتا دیا. فرمایا میرے صحابہ جب تم دسترخوان پر بیٹھ گئے ہو اپنے دایاں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا, اس ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤ گے میں محمد کی سنت زندہ ہو جائے گی, تمہارے دسترخوان پر برکتیں اترتی رہے گی. ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. میرے نبی کی عادت شریفہ یہ تھی آپ نے اس نوجوان کو بھی قریب بلا لیا, اسے بھی دسترخوان پر بٹھا دیا. وہ نوجوان آ کر بیٹھ گیا, پہلا لقمہ توڑا, الٹے ہاتھ کے ساتھ کھانا شروع کر دیا. اللہ کے نبی کا دل دکھ گیا, آپ پریشان ہو گئے. فرمایا نوجوان یہ نہ کر جس مالک نے رزق کھانے کے لیے عطا فرمایا اس نے ہمیں طریقہ بھی عطا فرما دیا, اس نے کھانے کا ادب بھی بتا دیا, پیٹ بھرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. فرمایا میرے صحابی, فرمایا میرے نوجوان میرے پاس بیٹھنے والے الٹے ہاتھ کے ساتھ کھانا نہ کھانا. اس نے مذاق کے انداز میں کہہ دیا میں سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا, یہ میں منہ تک لے کر نہیں جا سکتا. میرے نبی نے اس وقت فرما دیا اگر تو نے مذاق کے انداز میں فرمایا, اگر تو نے تکبر کے انداز میں کہہ دیا, فرمایا یاد رکھنا پھر زندگی کے اندر کبھی بھی اپنا سیدھا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکے گا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ اگر کوئی لقمہ تمہارے ہاتھ کے اندر سے گر جائے اسے زمین کے اوپر سے اٹھا لینا, اسے صاف ستھرا کر کے کھا لینا. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. حضرت حذیفہ نے فرمایا ہم عیسائیوں کے دربار کے اندر چلے گئے, وہاں پر بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے, ان کے وزراء ان کے موجود ہے, ان کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود ہے, کھانا لگا دیا گیا. حضرت حذیفہ نے ایک لقمہ توڑا منہ میں ڈال لیا, آپ کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہا ہے, دایاں ہاتھ کے ساتھ لقمہ منہ کے اندر ڈال رہا ہے. فرمایا اچانک ایسا ہوا وہ لقمہ گر گیا یا حضرت حذیفہ کے ہاتھوں سے گرا, انہوں نے وہ لقمہ اٹھا لیا, صاف کر کے اندر کھانے لگے. ساتھ والے نے کونی مار کر بتا دیا یہ دیکھ نہیں رہے عیسائی لوگ ہیں, یہ کیا کہیں گے, یہ گرا ہوا کھانا بھی نہیں چھوڑ دے, یہ گرا ہوا کھانا بھی اٹھا کر کھا جاتے ہیں. حضرت حذیفہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے, فرمانے لگے ان احمقوں کی وجہ سے جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا, جنہوں نے رسول کو نہیں پہچانا, جنہوں نے آسمانی تعلیمات کو نہیں پہچانا, آج ان کی وجہ سے میں اپنی نبی کی سنت کو چھوڑ دوں, ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت حذیفہ نے لقمہ اٹھا لیا, صاف کرنے کے بعد اپنے منہ کے اندر ڈالا, لوگ مسکراتے رہے, پرواہ کوئی نہیں ہے. یہاں پر ایک سنت میرے نبی کی جو تھی ان کے درمیان میں وہ بھی زندہ کر کے دکھا دی ہے. حرام کے رزق سے اپنے آپ کو بچانا, اپنی اولاد کو بچانا, اپنی نسلوں کو بچانا, اپنے گھر والوں کو بچانا. پھر نقصان اللہ کے نبی نے بیان کر دیا, فرمایا تمہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ تم نے حرام کا رزق کھایا کوئی مسئلہ نہیں بنا, کوئی طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہوا. آپ نے فرمایا 40 دنوں تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی عبادت قبول ہی نہیں فرماتا. کہاں چلی گئی میری تہجد کی نماز, کہاں چلے گئے میرے سجدے, کہاں چلی گئی میری قرآن پاک کی تلاوت,
کہاں چلا گیا میرا ذکر اذکار جو 40 دنوں تک میں پکارتا رہا، جو 40 دنوں تک میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتا رہا؟ کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان 40 دنوں کی تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہے، تیرا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے، تیرا کوئی ذکر اذکار قبول نہیں ہے۔ اللہ وجہ کیا بنی ہے؟ فرمایا وہ رزق کھایا جو غریب کا حق تھا وہ لے کر چلا گیا، وہ رزق استعمال کیا جو یتیموں کا حق تھا چھین کر چلا گیا، وہ رزق کمایا دھوکہ دینے کے ذریعے سے مال کما لیا، تو نے سمجھا گھر والوں کو پتہ نہیں چلا، تو نے سمجھا دکانداروں کو پتہ نہیں چلا، تو نے سمجھا بازار والوں کو پتہ نہیں چلا، تو نے سمجھا دکان گاہک آنے والے ان کو پتہ نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری 2 صفتیں ایسی ہیں، میں سننے کے اوپر بھی قادر ہوں، میں دیکھنے کے اوپر بھی قادر ہوں، اور اتنا دیکھنے کے اوپر قادر ہوں میرا بندہ تیری ماں کو پتہ نہ چلا، تیرے باپ کو پتہ نہ چلا، گھر والوں کو پتہ نہ چلا، لیکن میں مالک کائنات اتنا دیکھنے والا، جب گھر کی 4 دیواری کے اندر تو نے گناہ کیا میں نے وہاں پر بھی تجھے دیکھا جو آج تک تیرا گناہ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا اتنا دیکھنے والا ہوں، رات کی اندھیری چھائی ہوئی ہے، اندھیرے بادل چھائے ہوئے، اندھیری راتوں کے اندر کالی چونٹی چلنے والی ہے، کالے بادلوں کے اندر ہے، کالے پہاڑوں کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو چونٹی وہاں پر چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ بھی رہا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو بھی سن رہا ہے۔ وہ تو ایسا دیکھنے والا اور ایسا کلام کرنے والا، دیکھ بھی رہا ہے، سب کچھ سمجھ بھی رہا ہے، لیکن بندہ کیا کہہ رہا ہے شاید کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس رب سے کیسے چھپ سکتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا؟ اور یاد رکھو یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جیسا کرنا ویسا بھرنا ہے۔ اردو کی کتاب شائع ہوئی علماء کی زیر نگرانی، اس کتاب کا نام ہے مکافات عمل، پڑھ لینا جا کر، اللہ توفیق دے، آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے حرام کا رزق جس نے کمایا نسلوں کے اوپر کیا اثر پڑا، حرام کا رزق کمایا اپنی زندگی کو کیسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ حرام کا رزق کمایا لیکن زندگی کا سارا سکون اور چین ہی اپنا کھو کے رکھ دیا۔ بندہ کیا کہتا ہے رزق کے ذریعے سکون ملے گا، اللہ کہتا ہے نہیں، سکون تو ہے میرے دین کے اندر، میرے دین کے اندر ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ نہ دو، میری امت والا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آج وہ دھوکہ دیتے وقت ایمان کہاں پر چلا گیا، دھوکہ دیتے وقت وہ کلمے کا تقاضا کہاں پر چلا گیا۔ بھائیوں کو بھائی دھوکہ دے رہا ہے، بہنوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، بازاروں کے اندر گھروں کے اندر دھوکے چل رہے ہیں۔ فرمایا دھوکہ دینے والا بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہے، داڑھی بھی عام لوگوں سے زیادہ بڑی رکھی ہوئی ہے، سر کے اوپر امامہ باندھا ہوا ہے، سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، لوگ اعتماد کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں یہ داڑھی رکھنے والا بھلا کیوں جھوٹ بولے گا، یہ امامہ باندھنے والا یہ بھلا کیوں جھوٹ بولے گا، یہ لمبا لباس وائٹ کلر کا پہننے والا یہ جھوٹ کیوں بولے گا۔ مجھے تجھے کیا پتا، آج شیطان نے ایسا رنگ اپنا لیا، داڑھی کے ذریعے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا کتاب شائع ہو گئی ہے، کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اتنا بڑا اللہ اتنا بڑا انسان ہے، اللہ نے سب کچھ دیا، ساری سہولت اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے، مال بھی اللہ نے دیا، ماں باپ کی نعمت زندگی میں عطا فرمائی، اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، گھر بار کے اندر ہر طرح کا سکون دیا، لیکن دل کے اندر حرام کاری پیدا ہو گئی، ہارڈ ویئر کی دکان بنائی ہوئی ہے۔ فرمایا اس علاقے کے اندر سب سے بڑی دکان اس کی ہے، لوگ اس کے اوپر آتے ہیں، داڑھی کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس کے امامے کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس کے لباس کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں، لوگوں نے اس کی نمازوں کو دیکھ لیا، لوگوں نے
مسجد کے اندر جانا بھی دیکھ لیا کہ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتا، بھلا اتنی بڑی داڑھی رکھنے والا یہ کیا جھوٹ بولے گا کہ لوگ آتے جاتے رہ گئے۔ ایک ایسا بندہ بھی اس کی دکان کے پاس آ گیا جس نے اپنے سارے گھر کا سارا سامان اس سے اٹھایا، اسے پتہ نہ چلا یہ دھوکہ دے رہا ہے میرے ساتھ، اسے پتہ نہ چلا یہ میرے ساتھ مکر و فریب کر رہا ہے، اسے پتہ نہ چلا یہ میرے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہاں دھوکہ دے سکتا ہے، ساری زندگی معاملات چلتے رہ گئے۔ فرمایا ایک وقت ایسا آ گیا جب یہ دوبارہ اس کی دکان کے پاس آیا، آ کر اس نے دیکھا پاس میں ایک اور دکان بنی ہوئی ہے، وہ دوسری دکان پر چلا گیا، اس سے جا کر کہا یہ سامان مجھے کتنے میں ملے گا؟ اس نے بتا دیا اتنے میں ملے گا۔ پہلے جس دکان سے سامان خریدا یہ داڑھی رکھنے والا دھوکہ دیتا رہا، 5 روپے کی چیز 15 میں بیچتا رہا، اللہ کی قسمیں دیتا رہا، وعدے کرتا رہا۔ فرمایا آج آنکھیں کھلی ہے کتنا دھوکہ دیا گیا، آج آنکھیں کھلی ہے کتنا ظلم اور زیادتی کرتا رہا۔ فرمایا جب میں اس کی دکان پر واپس گیا میں نے جا کر کہا مجھے بتا یہ چیز کتنے میں ملے گی؟ فرمایا دوسری دکان والوں سے 3 گنا زیادہ ریٹ بتایا۔ یہ حالت ہے اس بندے کی کہ میں حیران ہوا کہ یہ ایسا کر سکتا ہے بھلا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دوسری دکانوں کے پاس گیا، میں نے وہاں جا کر دیکھا، اور ریٹ آدمی اپنی ذہن سے منتخب کرے، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے اتنا نفع کما سکتے ہو جس سے کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو، کسی کے اوپر ظلم نہ ہو۔ کہتے جب یہ سامان جو اس نے اس سے خریدا تھا وہ سامان لے کر دوسری دکانوں کے پاس گیا، دوسرے لوگوں کے پاس پہنچا، گاہکوں کے پاس، ڈیلروں کے پاس، 1-2 کے پاس نہیں 50 کے پاس، سب نے کہا قیمت بھی زیادہ ہے اور چیز بھی 2 نمبر ہے۔ قیمت انسان کو نہیں دکھتی جب چیز اچھی مل جائے، 1 نمبر مل جائے۔ حضور نے تو فرمایا میری امت سب کچھ کر سکتی ہے، دھوکہ نہیں دے سکتی، لیکن یہ تو دھوکہ دینے میں ماہر ہے۔ کہتا بڑا پریشان ہوا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتا رہا۔ یاد رکھیے پریشانیاں نبیوں پر بھی آتی ہیں، تکلیفیں نبیوں پر بھی آئی ہیں، دکھ نبیوں پر بھی آئے، لیکن ان دکھوں کی وجہ سے ان کا منصب ختم نہیں ہوا، ان کا منصب۔ اچھا کوئی نبی نبوت کا کام کر رہا تھا، تکلیف آئی، اس نے نبوت سے ہٹ کر کوئی کام کیا بھائی؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اوپر جو دکھ ہے یہ اس کے رفع درجات کا سبب ہے، اللہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر تکلیف آتی ہے نا ان کے سجدے چلے جاتے ہیں، ان کی نمازیں چلی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت چلی جاتی ہے۔ سمجھ جاؤ کہ پھر جو یہ تکلیف آ رہی ہے یہ رفع درجات کے سبب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی پکڑ کے لیے ہے، اللہ کی پکڑ کے لیے ہے۔ اس نے سارا کام کیا۔ اچھا بری بات یہ تھی کہ داڑھی رکھ کے دھوکہ دینا، مسلمان دھوکہ دیتا ٹھیک ہے، لیکن داڑھی کو ٹارگٹ بنانا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ لوگ اس کے اوپر اعتبار کر رہے، اس کی وجہ سے اعتبار کر رہے، اس امامے کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اس کی ڈھیل مکمل ہوتی ہے پھر وہ ایسا پکڑتا ہے، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، وہ ایسا پکڑتا ہے کہ اتنی مضبوطی کے ساتھ کوئی دنیا کے اندر پکڑنے والا ہی نہیں ہے، اور جب پکڑتا ہے ایسے پکڑتا ہے۔ اس نے دھوکہ دیا، لوگ بدظن ہوئے۔ اب کسی داڑھی کے والے کے اوپر کون یقین کرے؟ بدنام کرنے والا یہ، انگلیاں سب کی طرف گئی، امامہ پہن کر گناہ کرنے والا یہ، ملوث سب کو کیا گیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ میرا مالک یہ نہیں چاہتا کبھی بھی، حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے۔ علماء اکرام نے کتابوں کے اندر لکھا وقت بدل گیا، حالات بدل گئے،
ایک وقت ایسا بھی آ گیا 40 سال کی عمر ہے، اس سال کے اندر اس کے دماغ کے اندر ایک ایسی بیماری لگی ہے، اس بیماری کو کینسر کا مرض کہہ دیا گیا۔ فرمایا کراچی کے ہاسپٹلوں کے اندر چلا گیا، بڑے بڑے ہاسپٹلوں کے اندر گیا، علاج نہ ملا، کبھی اس کے در پہ چلا گیا، کبھی اس کے در پہ چلا گیا، اس کا علاج کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ بالآخر ڈاکٹروں نے لکھ کر دے دیا لاہور کے اندر فلانے ہاسپٹل کے اندر چلے جاؤ، یہ وہاں سے چل کر یہاں پر آ گیا۔ اب جتنی دکان ہے، جتنا کاروبار ہے، وہ سارا آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا، اس کی دکان کے اوپر رش لگنا بند ہو گیا، اس نے قرضہ لینا شروع کر دیا۔ دماغ کا علاج بڑی باریکی کے ساتھ ہے، بڑا پیسہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی بڑی ڈیمانڈیں ہوا کرتی ہے، یہ بندہ بھی بڑا پریشان ہے، اسے کوئی علاج کرنے والا نہ ملا۔ بھائیوں نے قرضہ لیا ہمارے بھائی کو افاقہ ہو جائے، لیکن طبیعت سنبھلنے کے قریب نہ آئی۔ فرمایا ایک وقت وہ بھی آ گیا جب اس کی دکان بھی ساری کی ساری فروخت ہو گئی۔ وہ مال کب تک چل سکتا ہے بھلا؟ دکان بھی فروخت ہو گئی۔ کہتے دکان فروخت ہوئی، اس موذی مرض سے اس کی جان نہ چھوٹی، لوگ واہ ہائے ہائے کرتے تھے، اسے دیکھ کر عبرت پکڑتے تھے۔ کب بالآخر ایسا ہوا قرض لیتے لیتے دکان بک گئی، سامان چلا گیا، کچھ نہیں بچا گھر کے اندر، کنگال ہو کر رہ گیا۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ جس کے ذریعے دماغ لڑا کر لوگوں کو پاگل بنا رہا تھا، وہی دماغ اللہ نے ایسا کھوکھلا کیا کہ آج اس دماغ سے ایک پل کے لیے سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دکان بھی کی، قرضہ چڑھا، بالآخر 40 سال کی عمر کے اندر اس دنیا کے اندر سے رخصت ہو گیا۔ 40 سال کی عمر میں 4 بچے پیچھے چھوڑ کر گیا، 4 بچے۔ حالت کیا تھی کہ صرف وہ گھر جس گھر کے اندر رہتا تھا وہ چھت تو بچی ہے، اس کے علاوہ کوئی کاروبار، کوئی پیسہ بچوں کے پاس باقی نہ تھا۔ حرام کا یہ نقصان زندگی کے اندر انسان کو ضرور بھگتنا پڑتا ہے، دھوکے کا یہ نقصان انسان کو اپنی زندگی کے اندر ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمائی، لوگوں پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اچھا میں حیران ہوں، دنیا کے اندر سب سے بڑی پاکیزہ جماعت کن کی ہے بھائی؟ نبیوں کی۔ کن کی جماعت ہے بھائی؟ نبیوں کی۔ نبیوں سے اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ رزق کھاؤ۔ ایمانداری سے بتاؤ، نبی بھلا حرام چیز کے قریب جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بھی اللہ نبیوں کو حکم دے رہا، پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، اور آگے ساتھ ہی بیان کر دیا واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ وجہ سمجھ میں آئی؟ رزق پاک ہوگا عمل آئے گا، اگر رزق پاک نہیں ہوگا زندگی کے اندر عمل نہیں آ سکتا۔ دونوں چیزیں میں نے قرآن بیان کیا، آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ خود کہہ رہا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ ظاہر رزق پاک تو نیک اعمال بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ، یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آگے دیکھیں، ایک چیز بیان کر دی، دوسری چیز آپ نے فرمایا میری سنتوں پر عمل کرو۔ کیا بیان فرمایا بھائی؟ میری سنتوں پر عمل کرو۔ آج ہم سے کوئی کہے نا سنت پڑھ لے، اور سنت ہی تو ہے، ہمارے پاس یہ چھوٹا سا لفظ موجود ہے، اتنا لفظ کہہ کر ہم نکل جاتے ہیں۔ سنت ہی تو ہے، سنت کی اہمیت کیا ہے؟ حضور فرما رہے اس پر عمل کرو، دخل الجنت، جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ تو گارنٹی ہے جنت کی، یہ تو جنت کا آسان راستہ ہے۔ صحابہ سے فرمایا میری سنتوں پر عمل کرو۔ اچھا صحابہ عمل کرتے تھے کہ نہیں؟ کرتے تھے عمل، اور بہت زیادہ عمل کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو شاید میری آپ کی سمجھ میں بھی نہ آئیں، ایسی باریکی کے ساتھ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا،
اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں کے اجر کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر آ گئے۔ آپ نے کسی کو اشارہ کر کے فرما دیا میرے وضو کا پانی میرے پاس لایا جائے۔ وہ نوجوان چلتا چلا تھا، حضرت عثمان کے قریب آ گیا، وہ پانی آپ کے پاس لے کر آ گیا۔ حضرت عثمان نے وہ پانی کا پیالہ لے لیا اور مسجد نبوی سے تھوڑی سی دور جا کر بیٹھ گئے اور وہاں جا کر مسکرانے لگ گئے۔ آپ نے کلی نہ فرمائی ہے، ناک کے اندر آپ نے پانی نہیں ڈالا، آپ نے چہرہ مبارک نہ دھویا، اپنے ہاتھوں پر پاؤں پر پانی نہ ڈالا۔ صحابہ فرماتے عثمان نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان مسکراتے چلے گئے، صحابہ کی نظریں پڑ گئی، قریب آ گئے، فرمائے عثمان کیا وجہ بنی ہے؟ کوئی بات یاد آ گئی ہے جس کی وجہ سے مسکرانا شروع کر دیا؟ فرمایا نہیں میرے دیوانوں، آج مجھے میرے نبی کی یاد آ گئی ہے۔ فرمایا ایک وقت ایسا تھا جب اللہ کے نبی نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور اس جگہ پر آ کر اللہ کے نبی بیٹھ گئے، اور یہاں بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی نے ہمیں دیکھنا شروع فرما دیا، ہمیں دیکھتے جاتے مسکراتے جاتے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں اس جگہ پر اس لیے بیٹھ گیا تاکہ آج اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر لوں۔ ایک ایک سنت کو صحابہ اکرام نے زندہ کر کے دکھا دیا۔ آج میرے گھروں کے اندر سے سنتوں کا جنازہ نکل گیا، آج میرے گھروں کے اندر سے سنتیں کون چھین کر چلا گیا۔ گھر کے اندر داخلی دروازے کا نہیں پتا، مسجد کے اندر داخل کیسے ہونا ہے اللہ کے نبی نے سنت کے مطابق سمجھا دیا۔ واش روم کے اندر جانے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے میرے نبی نے وہ بھی بتلا دیا۔ پیروں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے سنت کے مطابق بتا دیا۔ سر کے اندر تیل لگانے کا طریقہ بتایا، اپنی داڑھی کے اندر کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا، اتنی باریکی کے ساتھ بتا دیا۔ فرمایا میرے صحابہ جب تم دسترخوان پر بیٹھ گئے ہو اپنے دایاں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا، اس ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤ گے میں محمد کی سنت زندہ ہو جائے گی، تمہارے دسترخوان پر برکتیں اترتی رہے گی۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آ گیا۔ میرے نبی کی عادت شریفہ یہ تھی، آپ نے اس نوجوان کو بھی قریب بلا لیا، اسے بھی دسترخوان پر بٹھا دیا۔ وہ نوجوان آ کر بیٹھ گیا، پہلا لقمہ توڑا، الٹے ہاتھ کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کا دل دکھ گیا، آپ پریشان ہو گئے۔ فرمایا نوجوان یہ نہ کر، جس مالک نے رزق کھانے کے لیے عطا فرمایا اس نے ہمیں طریقہ بھی عطا فرما دیا، اس نے کھانے کا ادب بھی بتا دیا، پیٹ بھرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ فرمایا میرے صحابی، فرمایا میرے نوجوان میرے پاس بیٹھنے والے الٹے ہاتھ کے ساتھ کھانا نہ کھانا۔ اس نے مذاق کے انداز میں کہہ دیا میں سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، یہ میں منہ تک لے کر نہیں جا سکتا۔ میرے نبی نے اس وقت فرما دیا اگر تو نے مذاق کے انداز میں فرمایا، اگر تو نے تکبر کے انداز میں کہہ دیا، فرمایا یاد رکھنا پھر زندگی کے اندر کبھی بھی اپنا سیدھا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکے گا۔ اور اس نے ایک سنت کی نافرمانی کی، اسے یہ نتیجہ بھگتنا پڑا۔ میری آپ کی زندگی کے اندر سے کتنی سنتیں نکل رہی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے زندگی میں دیکھا ساری زندگی وہ سیدھا ہاتھ یہاں سے اٹھا کر اپنے منہ تک نہیں لا سکا دوبارہ، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے نہ بیٹھو گھر کے اندر، دسترخوان لگاؤ، دسترخوان پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لقمہ گر جائے اسے اٹھا کر کھانا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس دسترخوان نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لقمہ کوئی گر گیا، مٹی لگ گئی، نہ معلوم وہ جگہ پاک ہے نہ پاک ہے، کھانا کھانے کے اندر دقت ہوگی، لیکن دسترخوان تو پاک ہی پاک ہے، وہ صاف کیے بغیر کوئی نہیں رکھتا، اسے اٹھا کر استعمال کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کی بے شمار بہاریں اور اس کی برکتیں آسمانوں سے زمین پر اترتی ہیں۔ ہم نے اس کا تجربہ کیا۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے بھائی؟
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رازدار نبوت ہے، اللہ کے نبی جو بڑے بڑے منافقین تو اس زمانے کے اندر، ان سب کے نام بتائے حضرت حذیفہ کو، اور فرمایا میری زندگی میں کبھی نہ بتانا۔ آپ کے وفات کے بعد حضرت حذیفہ نے ان کے نام بتائے۔ یہ اتنا بڑا صحابی رسول ہے، لیکن ان کی زندگیوں کے اندر سنت دیکھو کتنی اونچی تھی، سنت کا مقام کتنا اونچا تھا۔ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہاں؟ کسرا کے دربار کے اندر، عیسائیوں کے درمیان میں۔ ہم مسلمانوں کے بیچ میں سنت کے طریقے کے مطابق کھانا نہیں کھا پا رہے۔ اس نے کاٹن کا لباس پہنا ہوا ہے، اس نے کھدر پہنا ہوا ہے، اس نے بوسگی، اس نے دوسری۔ اب کیا سوچتے ہیں یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا؟ مسلمان نے کیا کہنا ہے؟ لیکن جس کی زندگی میں تعلیمات نہیں ہے، ہاں وہ یہ کہتے کہتے چلا گیا کہ یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ حذیفہ نے سیکھا ہوا تھا نبی سے، اب نبی کا فرمان پڑا ہوا تھا، کسرا کے دربار کے اندر ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ، اگر کوئی لقمہ تمہارے ہاتھ کے اندر سے گر جائے، اسے زمین کے اوپر سے اٹھا لینا، اسے صاف ستھرا کر کے کھا لینا۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا ہم عیسائیوں کے دربار کے اندر چلے گئے، وہاں پر بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، ان کے وزراء ان کے موجود ہے، ان کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود ہے، کھانا لگا دیا گیا۔ حضرت حذیفہ نے ایک لقمہ توڑا، منہ میں ڈال لیا۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہا ہے، دایاں ہاتھ کے ساتھ لقمہ منہ کے اندر ڈال رہا ہے۔ فرمایا اچانک ایسا ہوا اس دوسرے صحابی رسول کے ہاتھوں کے اندر سے وہ لقمہ گر گیا، یا حضرت حذیفہ کے ہاتھوں سے گرا، انہوں نے وہ لقمہ اٹھا لیا، صاف کر کے اندر کھانے لگے۔ ساتھ والے نے کونی مار کر بتا دیا یہ دیکھ نہیں رہے عیسائی لوگ ہیں، یہ کیا کہیں گے، یہ گرا ہوا کھانا بھی نہیں چھوڑ دے، یہ گرا ہوا کھانا بھی اٹھا کر کھا جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمانے لگے ان احمقوں کی وجہ سے، جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، جنہوں نے رسول کو نہیں پہچانا، جنہوں نے آسمانی تعلیمات کو نہیں پہچانا، آج ان کی وجہ سے میں اپنی نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حذیفہ نے لقمہ اٹھا لیا، صاف کرنے کے بعد اپنے منہ کے اندر ڈالا، لوگ مسکراتے رہے، پرواہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سنت میرے نبی کی جو تھی ان کے درمیان میں وہ بھی زندہ کر کے دکھا دی ہے۔ اتنی بڑی بات یار، ان کے درمیان کے اندر بیٹھ کر ایسا کام کر جانا، یہ ایک علامت ہے کہ انہیں نبی سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے یار۔ ایک صحابی رسول فرماتے حضور کی خدمت کے اندر آئے، ہاتھ کے اندر انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آپ جائیں، آپ کسی سے کہہ دیں کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، وہ پتہ کیا کہ اے سنی ہو گیا، اے وہابی ہو گیا ہے، اے فلانا ہو گیا ہے۔ وہ تعلیمات کیا ہیں نبی کی، یہ ہم نے کب سمجھنا ہے؟ سونے کی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام ہے، نہیں پہن سکتے آپ۔ صحابی رسول آئے، حضور نے دیکھا، غصے کا اظہار فرمایا، اور وہ صحابی کیا جو حضور کے مزاج کو نہ سمجھے، وہ صحابی کیا کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ انہوں نے پوچھا یار آج حضور نے مجھے ایسے دیکھا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا تیرے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی تھی۔ اس نے اسی وقت انگوٹھی نکالی پھینک دی۔ کسی نے کہا اٹھا لے، گھر میں بیوی بچے ہیں ان کو دے دینا۔ کہ جہاں نبی کی نبوت کی نظر پڑی ناراضگی کی حالت میں، میری اتنی جرت نہیں کہ میں اٹھا کر وہ اپنی انگلی میں ڈال لوں۔ حضور سے پوچھا کہ حضور کون سی انگوٹھی استعمال کر سکتے؟ حضور نے فرمایا چاندی کی انگوٹھی۔ کون سی انگوٹھی بھائی؟ بولیں بھائی کون سی انگوٹھی؟ چاندی۔ اچھا چاندی بھی 10 تولہ، 5 تولہ، 2 تولہ نہیں، اس کی بھی ایک مقدار اللہ کے نبی نے متعین فرمائی ہے۔ 4.5 ماشا سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی بھی آپ نہیں پہن سکتے۔ یہ ہے میرے نبی کی تعلیمات۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، ریشم کا لباس پہنا ہوا تھا، حضور نے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس صحابی رسول نے کپڑا پھاڑا اور پھاڑ کر اسی جگہ پر پھینک دیا۔
عہد کرو میرے بھائیوں، وعدہ کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ سنت اپنائیں گے۔ یہ نہ کہو ہم نہیں کر سکتے۔ اس نے ایک دفعہ کہا میں سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، سزا کتنی بڑی ملی کہ ساری زندگی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ ہمیں جب کہا جائے سنتوں پر آؤ، ہم کہتے یہ کر نہیں سکتے، ہمارے لیے مشکل، ایسے جملے نہ بولا کرو، یہ کہا کرو انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے، انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ کتنے عمل ہو گئے بھائی؟ دو، ایک حلال رزق اور دوسرا سنت پر عمل، اور تیسرا حضور نے فرمایا وہ شخص بھی جنت میں داخل ہو گیا جس کے شر سے لوگ بچ گئے۔ گالیاں دینا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، لوگوں کے ساتھ مکر و فریب کرنا، کسی کو ایسا ڈرا دھمکا کے رکھنا کہ لوگ اسے دیکھ کر سمجھ جائے کہ بندہ نہیں کوئی شیطان آ رہا ہے، ایسے بندے کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، وہ جنتی نہیں ہے، وہ جہنمی آدمی ہے۔ تو کتنے اعمال ہیں بھائی؟ گن لیجئے، 3 اعمال ہیں۔ کتنے ہیں بھائی؟ 3۔ سب سے پہلا کون سا عمل ہے؟ حلال رزق۔ پہلا عمل کون سا ہے بھائی؟ حلال رزق، اور دوسرا سنت، اور تیسرا بھائی لوگوں کے شر سے بچنا، اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا، یہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عہد کرو، العمل کی توفیق اللہ نے دینی ہے، عہد کرو۔ ہم نے 3 باتیں سنی ہے، انشاءاللہ ساری زندگی عمل کریں گے۔